قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک آخری قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کس طرح اور کن حالات میں ہوئی۔ تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف 7 سال کی عمر میں اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے مصر کے بازار میں جا پہنچے، جہاں پر مصر کے وزیر خزانہ نے آپ کو آپ کے وزن برابر سونا و چاندی دے کر خرید لیا۔ آپ شاہی محل میں تو پہنچ گئے، مگر جوان ہوتے ہی وزیر خزانہ کی بیوی زلیخا نے آپ پر الزام لگا کر آپ کو قید کرا دیا۔ 12 سال قید خانے کے بعد رہائی ملی اور پھر آپ مصر کے طاقتور ترین عہدے یعنی کہ عزیز مصر بن گئے۔ آپ کے بھائی غلے کی تلاش میں مصر آئے اور آپ نے ان کو نہ صرف غلہ دیا بلکہ اپنی پہچان کرا کر معاف بھی کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش ختم کرتے ہوئے ان دونوں کو ملانے کا حکم جاری کر دیا۔ دن رات کی طویل سجدوں، تہجد کی گریہزاری بارگاہ خداوندی میں قبولیت کی سند پا گئی، اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب ان کے چہیتے بیٹے یوسف سے ان کی ملاقات ہونا تھی۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں دن رات رونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بینائی ان کو واپس مل گئی۔ یعقوب علیہ السلام فرتے شادمانی سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور شکر ادا کرتے ہوئے مصر کی جانب جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 سواریاں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دی تھیں، چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا جو 72 یا 73 افراد تھے، اور یوں سب لوگ خوشی کے گیت گاتے مصر کی جانب چل پڑے۔ قافلہ یعقوب مصر کی سرحد پر پہنچا تو عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ 4000 کی تعداد میں مصری لشکر ریشمی جھنڈے اور بغل بجاتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جو اپنے بڑے بیٹے یہودا کا سہارا لیے ہوئے تھے، بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ذرا نگاہ آسمان کی طرف اٹھائیے کہ آپ کی شادمانی میں ملائکہ کا ہجوم بھی حاضر ہے۔ یہ وہ ملائکہ تھے جو یعقوب علیہ السلام کے غم میں ان کے ساتھ روتے رہے تھے، آج ان کی خوشی میں بھی شامل تھے۔ ملائکہ کی تسبیح، گھوڑوں کی آوازوں اور طبلے کی آوازوں نے ایک عجیب ہی خوشی کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب 40 سال بعد یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے سلام کرنے کا ارادہ کیا، مگر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو روک دیا اور کہا، اپنے والد کو پہلے سلام کرنے دے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو ان الفاظ میں سلام کیا، اے غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام۔ پھر دونوں باپ بیٹے تڑپ کر گلے ملے، ایک دوسرے کے بوسے لیے اور خوب روئے، مگر یہ آنسو تو خوشی و شکر گزاری کے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک استقبالیہ خیمہ لگایا ہوا تھا تاکہ یعقوب علیہ السلام وہاں پر آرام کر سکے۔ کچھ دیر تک وہاں پر آرام ہوا، پھر سب شاہی دربار جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سہارا دے کر اپنے والد کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا۔ تمام مصری اراکین سامنے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ آپ کے 11 بھائی بھی تھے۔ مصریوں نے اپنی رواج کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ کے بھائی بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے۔ میرے والد سورج، والدہ چاند اور بھائی 11 ستارے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے سب مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ سجدے کے لائق تو صرف وہی ذات باری ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ پھر مصر کے بادشاہ سے آپ کے گھر والوں کی ملاقات ہوئی۔ مصری بادشاہ نے یعقوب اور ان کی اولاد کو مصر میں ایک سرسبز و زمین عطا کر دی اور مصر میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یعقوب کی اولاد آہستہ آہستہ مصر میں طاقتور ہونے لگی۔ ان لوگوں نے حکومتی عہدوں کے علاوہ تجارت اور سیاست میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے گئے۔ یعقوب 40 سال تک خوشحالی و سکون کے ساتھ مصر میں رہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا حال ہوا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہاں اور کس جگہ پر دفن کیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کس کے ساتھ ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا اسی چینل پر جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔